علامت میرا دل سخت ہو چکا ہے، وہ دل جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بارہا کہا گیا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، غلط لوگوں کی علامت ہے، جہنمیوں کی علامت ہے۔ بار بار قرآن کی پہلی سورہ بقرہ ہے نا، سورہ فاتحہ کے بعد اس کی میں نے آیت پڑھی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ختم لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ مہر کا معنی کیا ہے؟ سخت ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ بتاتے ہوئے اگر ہمارے اندر 6 باتیں اگر پائی جاتی، اور بھی ہیں بھائی، علماء نے 6 پر اہمیت زیادہ دی ہے، اور بھی باتیں ہیں، 6 باتوں پر علماء نے اہمیت زیادہ دی ہے۔ 4 باتیں میں نے بتائی۔ پہلی بات میں نے جو آپ کے سامنے کہا، استصغار التکاسل عن الطاعات واداؤها بلا خشوع۔ اگر آپ کو یاد ہو، جی ہاں، تکاسل عبادتوں میں سستی اور اسے بغیر خشوع کے ادا کرنا، سبحان اللہ، عبادتوں میں سستی۔ اپنے آپ کو جھانک کے دیکھ لیجئے ذرا، اپنے آپ کا محاسبہ خود کیجئے انشاءاللہ۔ عبادتوں میں سستی، اور اگر وہ عبادت ہو بھی رہی ہے بغیر خشوع کے، اگر یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ میں گزشتہ 1 مہینے پہلے کا جمعہ تمہارے سامنے بول رہا ہوں، سمجھ لیجئے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ دوسرا علماء کا جملہ ہے استصغار المعصیہ۔ استصغار المعصیہ، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، گناہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور میں نے بخاری کی ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے اس وقت اللہ کے رسول کی حدیث میں نے پڑھی تھی، مومن اور فاجر گناہ کو کیسا دیکھتا ہے۔ فاجر ایسا دیکھتا ہے ایک مکھی ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی، بس اتنے ہلکے میں گناہ کو لے، نماز چھوٹی کوئی پرواہ نہیں، حرام کھا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو گالی دے دیا کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اور مومن کیسے دیکھتا ہے گناہ کو؟ اگر اس سے گناہ ہو جائے، بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں الحمدللہ، فون کر کے بھی معافی مانگتے ہیں۔ جی ہاں، فلاں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، جی ایسے ہی ہماری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، بغیر احساس کے، بغیر شعور کے میں نے بول دیا، بعد میں فوراً مجھے احساس ہوا۔ سبحان اللہ، احساس رکھنے والے بھی بہت سارے نوجوان، بہت سارے بزرگ ہیں جنہیں ایسا احساس ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ پہاڑ ان پر گر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ دوسری علامت۔ اگر یہ احساس اپنے اندر نہیں ہے، میں سارے قرض دینے والوں سے میری گزارش، جن کو قرض دیا گیا ہے نا، جن کے اوپر قرض کی ذمہ داری ہے، وہ احساس زندہ رکھو۔ شہید بھی تم ہو جاؤ نا، معاف نہیں ہوگا یہ۔ تم شہید بھی ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں گردن بھی کٹا دو، قرض معاف نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ کر پیچھے آ گئے تھے، آپ ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے، میں بہت دور بول رہا ہوں، مرنے سے پہلے دعا اللہ سے یہ کرو، میرے سر پہ کسی کا 1 روپیہ قرض نہ ہو۔ احساس رکھو اپنے اندر احساس رکھو۔ سبحان اللہ، ایک آدمی کے ساتھ میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، سامنے سے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ گاڑی چلا رہے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ سامنے والا سلام کرنے کے بعد ایک ہی سوال کیا، میرا نمبر قبرستان کو جانے سے پہلے لکھ کے رکھے ہیں کیا؟ میرا نمبر قبرستان کو جانے سے پہلے لکھ کے رکھے ہیں کیا؟ تمہاری ساری ضرورتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سارے عیش ہو رہے ہیں، تمہاری ساری برانڈڈ چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے جو قرض دینا ہے تمہیں یاد نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، تم نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، لیکن قرض کے مسئلے میں تم بڑے کمزور ہو میرے بھائی، بڑے کمزور ہو۔ احساس ہو، اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ تیسری بات، محبت المعصیہ، یہ میں نے گزشتہ جمعہ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، سبق یاد دلا رہا ہوں۔ محبت المعصیہ والجہر بہا، گناہ سے محبت، اللہ اکبر، گناہ سے محبت۔ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ بہت کم لوگوں کو نیک رکھا ہے، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ فلموں سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ گانوں سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ 1000 تقریریں سنیں گے، جی 1000 چیزیں آپ سنیں گے، مگر گناہ کی محبت تو ہے سینے میں، گانے کی محبت ہے آج بھی، جی آج بھی فلموں کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہے۔ اور میں نے ایک مثال دی تھی،
اگر پورے ہندوستان کے بڑے عالم کو بھی میں بلا لوں، جی ہاں، اس کی وہ قدر نہیں ہوگی جو کسی ایک اداکار، جسے آپ لوگ اداکار کہتے ہیں، اسٹار کہتے ہیں، اگر وہ اس محلے میں آ جائے، نوجوان جس طریقے سے اسے دیکھنے کے لیے جائے گا، لاٹھیاں کھائے گا پولیس کی مگر اسے دیکھے گا، محبت ہے گناہ کی، اگر یہ ہے تو سمجھ لو میرا دل پتھر ہو گیا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ چوتھی چیز میں نے یہ بھی بتائی تھی، التعلق الزائد بالدنیا، دنیا میں ہے، دنیا سے تعلق رکھنا غلط نہیں ہے۔ صحابہ بھی ماشاءاللہ کاروبار کیے ہیں، صحابہ نے بھی ماشاءاللہ دنیا میں زندگی گزاری ہے، مگر غلط کیا ہے؟ سب کچھ دنیا، ساری چیزیں مادیت۔ کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے میرے بھائی؟ ہمیں جلدی اچھی اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ جی ہاں، مادیت۔ علماء نے بڑا اچھا جملہ لکھا، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے، روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے۔ جی ہاں، تعلیم حاصل کرنا بڑا اچھا کام ہے، مگر اس میں بھی اگر دماغ میں خیال یہ ہو بڑے ہو کر اس تعلیم سے کتنا کمائیں گے، اب یہ تعلیم کی بھی جو ہے روحانیت ہٹ گئی، مادیت آ گئی۔ کسی کو پڑھانا سکھانا بہت اچھی چیز ہے، اگر اسے اس سے زیادہ تنخواہ کہیں اور مل رہی ہے، حالانکہ فائدہ یہاں زیادہ ہو رہا ہے، فائدہ یہاں زیادہ ہو رہا ہے، جی لوگ زیادہ یہاں پڑھ رہے ہیں، صرف تنخواہ کو دے کر وہ وہاں چلا جاتا ہے، روحانیت چلی گئی، مادیت آ گئی۔ میں دل سے گزارش کرتا ہوں، تعلیم ہمیشہ خدمت ہے، اسے تجارت مت بنائیے۔ جی ہاں، یہ گزارش ہے آپ بھائیوں سے، تعلیم، ایجوکیشن ہمارے دین میں یہ ہمیشہ خدمت ہے، اسے تجارت مت بنائیے۔ اللہ کے لیے اسکول بزنس مت کیجیے۔ تمہارا جملہ بول رہا ہوں، کھلے عوام میں بیٹھ کر بولتے ہیں، جی ہاں ہم اسکول بزنس کر رہے ہیں، نہیں، تم نہیں کر سکتے۔ یہ تعلیم ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت کو امانت لوگوں تک پہنچائیے، مادیت نہیں ہوگی۔ حد سے زیادہ دنیا اگر یہ آ گئی ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے۔ 4 باتیں میں نے پرانی یاد دلائی ہیں، 2 چیزیں جو میرا وعدہ ہے چھوڑ کے گیا ہوں بھائی، جن جن سے میں نے وعدہ کیا ہے، آج اسی منبر پہ کھڑے ہو کر وہ 2 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے عدم التأثر، یہ 5ویں چیز ہے بھائی، عدم التأثر بآیات القرآن والمواعظ۔ اگر یہ ہمارے اندر ہے سمجھ لیجئے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا، دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ آپ مکے میں مدینے میں دعا سنیں گے ایک، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، یہ دعا ہے جی، اے اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو ڈرتا نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، وہ علم نہیں چاہیے جس سے فائدہ نہ ہو، وہ دل نہیں چاہیے جو ڈرتا نہ ہو، من قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب، وہ دعا نہیں چاہیے جو قبول نہیں ہوتی ہو۔ سبحان اللہ، آپ سنیں گے یہ الفاظ، آپ یہ الفاظ بارہا علماء سے سنیں گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ڈرنے والا دل عطا فرمائے، اللہ سے ڈرنے والا۔ 5ویں چیز اگر دیکھو، جی ہاں ہمارے اندر اگر پائی جاتی ہے سمجھ لو میرا دل پتھر ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، عدم التأثر۔ قرآن پڑھا جاتا ہے اور مواعظ، بیانات دیے جاتے ہیں، نہ قرآن میں اثر ہے نہ بیانات میں اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا جی 5ویں چیز کیا ہے؟ قرآن سن کر بھی آدمی سوتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، جی ہاں بیٹھے تو نیند آ جاتی ہے، میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی یہ بیماری دور فرمائے، اور وہ معذور بھی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کبھی اللہ کے لیے جمعہ میں مت سو، سمجھ لو دل پتھر ہو گیا ہے، دل پتھر ہو گیا، نہیں سونا ہے، مواعظ میں نہیں سونا، بیانات میں نہیں سونا، آیات قرآن جب پڑھی جاتی ہے کبھی نہیں سونا میرے بھائی، کبھی نہیں سونا، غور سے سننا، اسے غور سے سننا۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے، یہاں دیکھو اہل علم کا میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، فَهُوَ يَسْمَعُ آيَاتِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فَلَا يَتَأَثَّرُ وَلَا يَخْشَى قَلْبُهُ بَلْ يَجِدُهُ ثِقْلًا، یہ علماء کا جملہ ہے۔ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وعد ہے، وعید ہے، کیسی آیتیں؟
آیتیں کیسی ہوتی ہیں؟ آیات الوعد والوعید، کچھ آیتوں میں اللہ کے وعدے ہیں، کچھ آیتوں میں اللہ کی وعید ہے، جنت کا وعدہ ہے، جہنم کی وعید ہے، عذابات ہیں، آپ اس سے گزر رہے ہیں اور آپ پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے، شیخ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر ترجمہ سمجھ میں آتا تو ہم بھی روتے، اگر ترجمہ سمجھ میں آتا تو ہم بھی روتے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کا یہ شکوہ دور کیے دیتا ہوں۔ بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھے نا، جی ہاں، ان کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ حبشہ کی زبان بولتے تھے۔ وہ ان کے دربار میں جب قرآن میرے اور آپ کے ہیرو، میرے اور آپ کے قدوہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر نے جب پڑھا رضی اللہ عنہما، قرآن پڑھا، قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت ہے۔ جب وہ سنتے ہیں اس کو جو رسول پر اتارا گیا ہے، آپ دیکھو گے اے اللہ کے نبی، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے پہچانا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی، اسے عربی نہیں آتی تھی، اسے عربی نہیں آتی تھی، بادشاہ کو عربی نہیں آتی۔ ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا، ایک مترجم کو بلایا گیا، اس نے دربار میں ان آیتوں کا ترجمہ کیا، سورہ مریم کی آیتوں کا۔ جیسے جیسے ترجمہ سنتا جا رہا تھا، اس کی داڑھی بھی بڑی لمبی تھی، کہتے ہیں اتنا رویا تھا بادشاہ، وہ داڑھی سے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ہے ہمارے اندر ابو بکر صدیق کے بارے میں سبحان اللہ، حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا، بیمار ہو گئے تھے، میں نے اسے نوٹ کیا، بخاری کا جملہ ہے، ابو بکر صدیق کان ابو بکر لا يملك دمعة حين يقرأ القرآن، یہ جملہ حدیث کا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ کان ابو بکر لا يملك دمعة، ان کو آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں رہتا، دمع بولتے آنسو کو، آنسو پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ حين يقرأ القرآن، جب قرآن پڑھتے تو آنسو بے تحاشا نکل جاتے، کبھی کبھی اتنا رو لیتے، بازو کی جو گھر کی عورتیں ہیں وہ جھانک کے دیکھتی کہ مسئلہ کیا ہے گھر میں۔ ہماری حالت ہے اسی، ہم تو کبھی کبھی بوجھ سمجھتے ہیں میرے بھائی، بوجھ ہے ہمارے لیے قرآن۔ فجر کی نماز ذرا لمبی ہو جائے، فجر کی نماز ذرا لمبی ہو جائے، ہم دوسرے دن ڈھونڈتے ہیں کہ دوسری جگہ جائیں گے جہاں نماز ذرا چھوٹی ہو رہی ہو۔ اور یہ بھی میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، جمعہ کا ذہن میں رکھو، سب سے افضل قرات، سب سے افضل قرات جو ہم سنتے ہیں نا، سب سے افضل وہ ہے جو فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں۔ ابھی جو انشاءاللہ مدینے کے جو بڑے مدرس ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، وہ ان کا جملہ ہے، یہ ان کا جملہ ہے، سب سے افضل قرآن جو آپ سنتے ہیں نا، نماز فرض میں جو پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اللہ سے دعا یہ کرو ذرا لمبی ہو تاکہ یہ سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ پانچویں چیز ہے قرآن سے اثر۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت تیزی سے گزر گیا ہے، اس لیے پانچویں چیز اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے صرف ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، زیادہ نہیں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، خالی ترجمہ ہے اس کا، ہو سکے تو گھر جا کے آیت نمبر 20 پر 3 سورۃ الزمر، آیت نمبر 23 سورۃ الزمر، ایک بار اس کا ترجمہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ ترجمہ سنو کیسا ہے، کتاب متشابہہ، کیسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں، جس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں، آپ پڑھیں گے ادھر بھی ملے گی آیت آپ کو ادھر بھی ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کتاب متشابہہ، ایسا کلام ہے اس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں، مثانیہ، اور کچھ آیتیں بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار دہرایا گیا ہے جی، کتنی بار دہرایا، کچھ آیتیں دہرائی بھی جاتی ہیں، ریپیٹ کی جاتی ہیں۔ کلام الہی تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ کے لیے سنو، یہ قرآن سنتے وقت وہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں آپ انگریزی زبان میں رونگٹوں کو؟ بام، کیا بولتے ہیں؟ گوز بام؟ جی میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن میں یہ جملہ ہے، یہ جو گوس بام ہے نا،
یہ جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے، تقشعر منہ جلود. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر ان کا چمڑا اور ان کا دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، صرف ترجمہ. قرآن سے اثر لینا، اگر نہیں مل رہا ہے اثر، اگر کوئی یہ شخص یہ بولتا ہے کہ قرآن بند کرو، ایسا بھی لوگ بولتے ہیں قرآن بند کرو، اثر نہیں لیتے ہیں، سمجھ لو دل پتھر ہو گئے. پانچویں چیز ہے. چھٹی چیز شاید اسی پہ جمعہ ختم کرنا پڑے گا اور علاج اس کا جو ہے کسی اور موقع پہ شاید بولنا پڑے گا. چھٹی چیز جو علماء نے لکھی ہے، عدم التأثر بشیء مما حولہ من الحوادث. دیکھو میرا ایک بھی جملہ میں نے نہیں پڑھا، اہل علم نے جو لکھا وہی جملہ پڑھ رہا ہوں. عدم التأثر بشیء مما حولہ من الحوادث. ہمارے اطراف میں جو حادثے ہو رہے ہیں نا، ہمارے اطراف میں جو حادثے ہو رہے ہیں نا میرے بھائیوں، وہ حادثوں کا ہم پہ اثر ہونا چاہیے. اگر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے سمجھ لیجئے ہمارا دل پتھر ہے. سبحان اللہ. بیماریاں آئی گئیں. میں ہی آخری خطیب تھا اس مسجد کا. جب مجھے جیسے ہی میں آ رہا تھا مجھے ذمہ داروں نے کہا شیخ آج جمعہ صرف 15 منٹ دینا ہے. آخری جمعہ، اس کے بعد تقریباً 1 سال سے زیادہ مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا. نہیں صحیح ہے. 2 سال رمضان گھر میں گزارے، 2 3 4 عیدیں تقریباً گھر میں گزارے. وہ حادثہ گزرا ہمارے اوپر، مگر ہمارے اوپر وہ حادثہ اثر نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. سب بھلا دیے ہم لوگ، سب بھلا دیے. گھر میں باپ مر جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے وہ اثر ہوتا ہے، پھر اسے بھی بھلا دیتے ہیں. جی ہاں، بازو کھڑے ہو کر پڑھنے والا میرا دوست مسلی اچانک مر جاتا ہے. جی ہاں، میں اس موقع پر پھر دوبارہ میں رحمانی کی ایک بچے کے لیے دعا دیتا ہوں. +2 کا بچہ، +2 کا 18 سال کا ماشاءاللہ ہٹا کٹا بچہ کسی کو خون دینے کے لیے گیا. ڈاکٹر نے کہا تو خون نہیں دے سکتا بیٹا. کیوں؟ تجھے بلڈ کینسر ہے، تجھے بلڈ کینسر ہے. جی ہاں، میں اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھائی، میں نہیں پڑھا. ایک دم اونچا لمبا میرے بازو کھڑے ہونے والا میرا مسلی، میرا دوست، میرے ساتھ رہنے والے لوگ مر جاتے ہیں. وہ حادثہ میرے اوپر اثر نہیں کرتا. اب اس وقت جو ہے، اس وقت سبحان اللہ میرے بھائیوں، کیا ایمان ہے وہ لوگوں کا، غزہ کے لوگوں کا کیا ایمان ہے. سبحان اللہ. ایک خاندان کے 24 آدمی مر گئے ہیں اور وہ مرا ہوا ایک آدمی زندہ ہے خاندان کا. اللہ کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے لوگوں کو شہادت نصیب فرمائی ہے. جی، چھوٹا سا بچہ مر گیا ہے، ہاتھ میں لے کر وہ بچے کو اوپر اٹھا کر باپ کہتا ہے ارضیت یا رب، ارضیت یا رب. اللہ تو راضی ہے اس سے. اللہ یہ بچے کی شہادت سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج وہ زمانہ نہیں ہے، نہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. کیا وہ چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے کرکٹ کی میچیں چھوڑ دی؟ سیم ٹائم ادھر بم گرائے جا رہے تھے، ادھر میچیں چل رہی تھی. کیا ہم نے میچ چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے وہ مزہ لینا چھوڑ دیا؟ اپنے آپ سے پوچھئے. جی پوچھئے اپنے آپ سے. فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں، ادھر بچوں کو مارا جا رہا ہے، کیا فلمیں دیکھنا نوجوان نے چھوڑ دیا؟ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا میرے بھائی، اثر نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو اثر لینے والا بنائے. اللہ ہمیں ٹرننگ پوائنٹ زندگی میں، اللہ ہمیں ٹرننگ پوائنٹ عطا فرمائے. ہم جو راستے پہ چل رہے ہیں اگر وہ راستہ غلط ہے اللہ اسے چھوڑ کے صحیح راستے پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی. جی یہ 6 چیزیں 2 رہ گئی تھی، آج میں نے آپ کے سامنے کہا ہے. وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.